اور جب اللہ سے تعلق باقی نہیں رہے گا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ملے گا نہ مددگار۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، جب بھی وہ تم سے کہیں کہ آؤ ہمارے نظام کی طرف، آؤ ہمارے سسٹم کی طرف، تو تمہیں کہنا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کی طرف سے علم حقیقی آ جانے کے بعد اگر تم ان کے نظریات و فلسفوں کے چکر میں پڑے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد ہٹا لی جائے گی، نصرت ہٹا لی جائے گی۔ اور جب خدا تعالیٰ کی طرف سے نصرت و مدد ہٹا لی جائے گی تو کوئی طاقت کام نہیں آئے گی۔ پھر تمہارے ملک کے بڑے بڑے حاکم غلاموں کی طرح آج کے کافروں کے جوتے اٹھائیں گے، پھر ان کی غیرت ختم ہو جائے گی، پھر ان کی عزت نفس ختم ہو جائے گی، پھر عوام نہیں، رعایا نہیں، تمہارے حاکم غلاموں سے بدتر ہوں گے، کیونکہ اللہ بہت غیور ہے۔ اللہ ایک سیکنڈ کے لیے اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ ساجداری کی جائے، اس کے ساتھ شرکت کی جائے۔ اس کے علاوہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن اسے معاف نہیں کرتا۔ اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بت کے سامنے جھک جائیں، قبر پرستی کریں، بس یہ شرک ہے۔ اس سے بڑا شرک آج کا وہ طاغوتی نظام ہے جس نے اللہ کی شریعت کا سرکش و باغی بنایا ہے۔ شرک تو شرک ہے ہر حالت میں، لیکن جو شخص قبر کو سجدہ کر رہا ہے وہ مسجد میں بھی جا کر سجدہ کر رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام کا نام محبت سے لے رہا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کا تذکرہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی گمراہ ہے کہ اس نے ایک باطل کو حق کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن آج کے طاغوتی نظام کے ساتھ جو لوگ ہیں جو اس کی پیروی کر رہے ہیں، موجودہ نظام کے جو جز بنے ہوئے، وہ اللہ کے باغی، نبی کے باغی، قرآن کے باغی، صحابہ کے باغی، اولیاء کے باغی، کفر کے کندے، شرک کے ہرکارے ہیں۔ وہ زمین پر لعنت ہے، آسمان والے انہیں نحوست سمجھتے ہیں۔ ان کا وجود ایک غلاظت ہے جو اس دنیا میں فضا کو گندا کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت کہتے ہیں سرکشی پیدا کرنے والے کو، سرکش کو، باغی کو، وہ باغی فرد ہو یا جماعت ہو یا حکومت ہو یا قانون ہو یا سسٹم ہو یا نظام ہو یا ادارہ ہو یا تنظیم ہو، جو بھی خدا کی بغاوت پیدا کرے، فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو انکار کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر یقین رکھے گا، اسے مانے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وہ مضبوط کڑے کو پکڑ لے گا، لا انفصام لها، جو ٹوٹنے والا نہیں، الگ ہونے والا نہیں۔ اور اللہ سن رہا ہے، جانتا ہے سب کچھ۔ تو خداوند قدوس کے نظام میں شرکت کا کوئی سوال نہیں، لہذا اہل حق کو خوب جان لینا چاہیے کہ اللہ سے ایک معاہدہ ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ اب ہم اپنی جان یا اپنے مال کو کسی چیز کے عوض میں نہیں بیچیں گے۔ امن ملے گا، جان دے دو، مال دے دو، عزت ملے گی، مال دے دو، سیاست ملے گی، مال دے دو، وقت دے دو، تم کو ہم تمہاری تشہیر کریں گے، مال دے دو۔ اگر کوئی بھی اور مقصود ہوگا
کسی اور چیز کو ہم خریدیں گے اللہ کی رضا کے علاوہ، جنت کے علاوہ، تو یہ سودا غیر ایمانی ہوگا، غیر اسلامی ہوگا، کافرانہ ہوگا۔ یہاں ایک سودا ہے بس، اور ہر چیز کو ٹھکرا دینا ہے۔ تم جو چیز بھی لے کر آؤ گے، مال لے کر آؤ گے، عزت لے کر آؤ گے، سیاست لے کر آؤ گے، بلکہ چاند اور سورج کو اوپر سے لا کر نبی کے ہاتھ میں رکھو گے تو ہر چیز ٹھکرا دی جائے گی۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں اس وقت کے مشرکین و کفار نے کہا تھا کہ محمد عزت چاہتے ہو، قیادت چاہتے ہو، اچھی شادی کسی عورت سے چاہتے ہو، اور علاج معالجہ چاہتے ہو، تم جو چاہتے ہو بتاؤ، ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں، لیکن تم اپنا یہ سلسلہ چھوڑ دو کہ بس اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے، تم اللہ ہی کے گن گاتے رہتے ہو اور ہمارے بتوں کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، ان سے اپنے تعلق کا اظہار ہی نہیں کرتے بلکہ ان کی مذمت کرتے ہو، یہ چھوڑو تو ہم تمہیں سب کچھ دینے کو تیار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى کہ اصل نمائندہ تھے، وہی اسوہ تھے، وہی مقتدیٰ تھے، وہی پیشوا تھے، انہی کو ترجمانی کرنی تھی، امت کے سامنے نمونہ پیش کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو اور چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو تو میں توحید کی یہ دعوت نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ سر تن سے آج کہا جا رہا ہے فلسطین میں مسلمانوں سے کہ تم تسلیم کرو اسرائیل کو، اور وہ بم برسائیں تو تم پھول برساؤ، اور تم غلام بن کے ان کے تابع رہو اور ان کی حکومت کے نرغے میں رہو۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو کروڑ کروڑ ڈالر تمہارے لیے حاضر، اور اگر اس کے لیے تیار نہیں تو ساری امداد بند، سارے تعلقات بند، اور تمہاری حکومت ہم قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی عزت رکھے ان کی، اور اللہ انہیں سربلند فرمائے کہ انہوں نے پائے حقارت سے ٹھکرا دی یہ ساری شرطیں اور کہا کہ اپنے پیروں کی ٹھوکر میں تمہاری امداد کو ہم ڈالتے ہیں، ہم اللہ کے اس دین کو اور اللہ کے نظام کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہود خدا کے ہاں لعنتی ہیں، ان پر اللہ کا غضب اور اللہ کی پھٹکار برستی رہی، اور اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم انہیں نکالیں، یہ ظالم ہیں، یہ غاصب ہیں، یہ ڈکیت ہیں، یہ چور ہیں، یہ دنیا بھر سے نکال کر یہاں لائے گئے۔ ان کا مجرم برطانیہ، ان کا مجرم امریکہ، ان کا مجرم یورپ، اور ان کے لاکھوں انسانوں کو مارنے والا اور ان سے لڑنے والا اور ہماری پیٹھ میں خنجر بنا کے گھونپنے والا، ہم اس کے لیے تیار نہیں کہ تمہاری دولت لے کر ہم اپنے مشن کو چھوڑ دیں۔ اللہ ان کو عزت عطا فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کے جذبات ان کے ساتھ فرمائے، اللہ پوری ملت کو، پوری امت کو کفر بالطاغوت پر اکٹھا فرما دے، اللہ مسلمانوں کو یہ سمجھا دے کہ تم نے سودا اللہ سے کیا ہے، غیر اللہ سے نہیں کیا ہے، تمہاری جانوں کا کوئی مالک نہیں، مالوں کا کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ چاہے گا تو گھر میں بیٹھے بیٹھے اور بستر پہ لیٹے لیٹے مر جاؤ گے اور اپنی عزت کی کرسی پہ مرو گے، اور خدا چاہے گا تو تلواروں کے سائے میں نہیں مرو گے اور تم بموں کے نیچے نہیں مرو گے۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس بات کو ذہن سے نکال دیا اور یہ سمجھے تم کہ موت کسی کے ہاتھ میں ہے، اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ موت دے گا، اور حیات کسی کے ہاتھ میں ہے، بات نہ مانی تو حیات دے گا، تو سمجھ لو کہ تم دجال کے شکار ہو گئے۔ وہ بھی یہی کہے گا کہ میرے پاس جنت ہے، میرے پاس دوزخ ہے، میں موت اور حیات کا مالک ہوں۔ اور مدینہ منورہ سے جب ایک شخص نکلے گا، جب وہ پڑاؤ کیے وہ ہوگا مدینہ منورہ کے باہر کہ اندر نہیں آ سکے گا، اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے فیصلے سے ایک مسلمان باہر نکلے گا اور وہ یہ کہے گا کہ تو مجھے مانتا ہے کہ نہیں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، تو وہ کہے گا کہ تو کافر ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، تو پھر تلوار سے وہ اس کے سر پہ مار کے دو ٹکڑے کر دے گا، دونوں ٹکڑے بکھر جائیں گے، ان کے بیچ میں ٹہلے گا اور اس کے بعد پھر اپنے جادو سے انہیں جوڑ دے گا، شعبدے بازی کا فن دکھائے گا، وہ پھر کھڑا ہوگا تو کہے گا اب تو نے مانا کہ میں ہوں موت و حیات کا مالک، تو وہ مسلمان کہے گا مدنی، آقائے نامدار کا غلام، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا، وہ اللہ کا بندہ کہے گا کہ اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔
اب مزید یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ ہم لوگوں کو 1947 سے پہلے